اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، آج ہم ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ گفتگو کریں گے کہ آج ہم اللہ کی اس مخلوق کے متعلق ذکر کریں گے جو زمین و آسمان میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ وہ مخلوق کیا ہے؟ وہ مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ان کو الگ الگ امور کے لیے منتخب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الگ الگ کام سونپ دیے ہیں اور فرشتے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ کچھ فرشتے آسمان میں صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے جنت کے منتظم ہیں اور کچھ فرشتے دوزخ کے داروغہ ہیں اور کچھ فرشتے اعمال نامے بندوں کے لکھنے میں ہیں اور کچھ فرشتے بادلوں کو چلا رہے ہیں۔ اس طرح سے فرشتے اپنے اپنے کاموں میں اپنے امور میں اللہ کی فرما برداری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں، کہ زمین سے کوئی چیز نہیں اٹھتی کہ اس کے ساتھ ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسمان سے بارش کے وقت اولاد آدم سے اور اولاد ابلیس سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں اور ہر خطرے کا شمار کرتے ہیں کہ وہ خطرہ کہاں گرتا ہے اور اس خطرے سے کون سی چیز پیدا ہوتی ہے اور اس چیز کو کون کھاتے ہیں، یہاں تک شمار کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان میں اگر بال برابر بھی جگہ تلاش کی جائے تو وہ نہ ملے، کہ اس میں کچھ فرشتے قیام میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں اور کچھ فرشتے سجدے میں ہیں، اور ہر کوئی اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے گوشت کے لوتھڑے اچھلتے ہیں اور پر حرکت میں رہتے ہیں خوف کی وجہ سے، حالانکہ انہوں نے پل بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ معزز سامعات، آسمانی دنیا میں ایک قدم برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے، تمام آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں اور چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ نہیں سن رہے ہیں، ہمیں کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں آسمانوں کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ ان میں ایک قدم برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ فرشتے سجدے میں ہیں اور کچھ قیام میں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان میں ایک قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے، یا ایک بالشت برابر جگہ نہیں ہے، یا ایک ہتھیلی برابر جگہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے میں ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے مولا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے عبادت کرنے کا حق تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ معزز سامعات، اللہ کے فرشتے جب سے پیدا کیے گئے ہیں اور جس حالت میں پیدا کیے گئے ہیں کہ کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں، اسی طرح تمام فرشتے اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے سامنے صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں اور جب سے پیدا کیے گئے ہیں اسی حالت میں ہیں اور قیامت تک کے دن تک اسی حالت میں رہیں گے اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ معزز سامعات، اللہ کی ہر مخلوق
جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اللہ نے ان کو جس چیز کا حکم فرمایا ہے اسی کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی نافرمان ہے تو وہ صرف انسان ہے، جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس کام کو چھوڑ کر اپنی منمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ معزز سامعات، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں فرشتوں پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک جانتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر بات کے لیے اللہ کو ہم قادر مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر ہم چلتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم صرف فرشتے ہیں یہ مان کر بیٹھنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو ایک جانتے ہیں، اللہ کو ہر چیز کے لیے قادر مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تبھی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمیں فرشتانہ خصلتیں، فرشتانہ صفات بھی ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ کون مومن ایسا ہے جو فرشتوں کے متعلق جاننا نہیں چاہتا؟ کون مومن ایسا ہے جو فرشتوں کو پسند نہیں فرماتا؟ صرف پسند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کسی چیز کا بھی ہمیں حکم دیا ہے تو اس کا ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے حکم دیا ہے۔ تو معزز سامعات، فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ ہمیں فرشتانہ صفات ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ فرشتے اللہ کے نیک بندے ہیں، فرشتے اللہ کی نیک مخلوق ہیں، اللہ کی ہمیشہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، پل بھر بھی وہ حرکت نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، اور جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں قیامت تک رہیں گے اور اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں گے۔ تو معزز سامعات، ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم فرشتوں کو پسند کرتے ہیں، تو ہمیں فرشتانہ صفات کو پیدا کرنا چاہیے کہ جس طرح فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کام کو ادا کرنا چاہیے، تبھی ہم فرشتوں پر ایمان لانے میں کامل ہو سکیں گے کہ فرشتے اللہ کے معصوم مخلوق ہیں، وہ معصومیت ہمیں پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کو پورا پورا انجام دینا چاہیے۔ معزز سامعات، اللہ نے انسان کو ہر مخلوق پر بڑا درجہ عنایت فرمایا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہمیں اور کتنا زیادہ اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے اور کتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ معزز سامعات، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک مخلوق کی صفات اور اس نیک مخلوق کی خصلتیں ہمیں پیدا کرے اور ہمیں اللہ کی فرما بردار بندے بنائے۔ معزز سامعات، اگلی ویڈیو میں فرشتوں کے متعلق ذکر کروں گی کہ جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کر کے نکلتا ہے
تو اس کے ساتھ فرشتے کتنے فرشتے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔